جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسرا آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں. تو میرے ساتھ ایک دفعہ پھر مشہور زمانہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب کہ یہاں پہ حاضر خدمت ہیں. بہت شکریہ سر. جی سر آلویز اے پلیئر. لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ کو مار پڑ گئی نہیں اب. کس کو؟ مجھے آپ کو وہ کیسے یار یہ کوئی ملے انہوں لے آندے. نہیں سر، ایکسپرٹ تو کرکٹ کا میرا تو میرے بیسز ہیں. آپ ہی ایکسپرٹ ہمارے نزدیک تو آپ ہی، اور لوگ بڑا پسند کرتے ہیں آپ کے تبصرے جو ہیں. آپ کامنٹس اگر کبھی پڑھیں یوٹیوب پہ اس کے نیچے تو لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں. اچھے ٹائم پہ ڈاکٹر ظفر الطاف مرحوم سے کان کھنچوا لیے تھے. بہرحال ان کا کام ہے. یہ آج کل کے یوتھ کو سمجھ نہیں آتی کہ مینٹور کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ان کے اپنے دور کے اپنے مینٹور ہوں گے یہ، جن کو یہ مینٹور سمجھیں گے. لہٰذا ہمیں نا اس میں وہ کیا کہتے ہیں بحث میں نہیں جانا. اس بحث میں نہیں بلیو کرتا. ہر ایج کے ڈفرینٹ جو مینٹورز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ان کا وہ کیا کہتے ہیں ایج گیپ ہوتا ہے. کیا چیز ہو گئی ڈاکٹر ظفر کہ آپ اور میں بیٹھ کے اب بھی یاد کرتے ہیں. ابھی ہم اپنے دوستوں کو کیسے بتائیں؟ ویسے کسی دن ایک کام کرتے ہیں، آپ اور میں نے ڈاکٹر صاحب پہ ایک ایکسکلوسیو شو کرتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز کو یہ پتہ چلے کہ ڈاکٹر صاحب کے ہم اتنے فین. اب ان کی ڈیتھ کو پتہ کتنے سال ہو گئے؟ بڑی میموریز ہے میری. ان کے 9 سال ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ کو 9 سال ہو گئے اور ابھی تک ہم ان کے اس کرزما سے، کریز سے، ان کے گرینجر سے، سے باہر نہیں نکل سکے. آخر کچھ تو تھے نا وہ. اور آپ میرے جیسے لوگ جو مطلب اس فیلڈ میں کھڑے ہوئے ہیں. خیر کسی حال میرا خیال ہے آپ کو مجھے ڈاکٹر صاحب پہ ایک شو ڈن ہو گیا سر. تو آج سر ڈاکٹر صاحب میں نے جس کے لیے آپ کو جو زحمت دی ہے، یو آر ویری کائنڈ سر، آلویز آپ آ جاتے ہیں سر. وہ یہ جمی اینڈرسن یہ ریٹائر ہوئے ہیں سر. اور تقریباً میں وہ پڑھ رہا تھا 22 سال، مطلب ون آف دا لانگیسٹ فاسٹ بالر کے لیے سر. ایٹ دا ایج آف 41 وہ ریٹائر ہوا ہے. میرے خیال عمران خان تھے شاید، یہ بھی 41 پہ ہوئے تھے. آلموسٹ 41 پہ تھے. اس کے بعد اگر مجھے کوئی اتنے بڑے کوئی اس پہ نظر آ رہا ہے تو یہ جمی اینڈرسن ہیں، جن کے 704 کے قریب ان کی وکٹس ہیں. 3rd ہائیسٹ میرا خیال ہے وہ ٹیکر، وکٹ ٹیکر ہے. اس سے پہلے مرلی دھرن ہے، پھر شین وارن ہے. And the only fast bowler to take 7. میں یہ کہنے والا تھا کہ مطلب پہلا ہے کہ جس نے 700 کو اس کو یہ کراس کیا ہے. تو اس کو آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر ہم نے یہ بھی بتا دیں ویورز کے لیے، پاکستان کرکٹ پہ بھی آئیں گے. یہاں پہ بہت کچھ ہے. ابھی لیجنڈ وہ لیگ ہوئی ہے وہاں پہ، اس پہ بات کریں گے. کچھ پھر اختلافات ہو رہے ہیں. کوئی محسن نقوی صاحب نے اسٹیپس لیے ہیں، کوئی سینٹرل کنٹیکس میں کوئی چینجز کیے ہیں، کوئی ریفارمز لے کر آ رہے ہیں. وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھیں گے. لیکن ذرا پہلے تھوڑا سا میں جمی اینڈرسن پہ چاہتا ہوں اور پھر اس کا کمپیریزن بھی کریں گے ذرا، اور جو ان کی لیگ تھی. حاضر. تو ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ سر؟ سر جمی اینڈرسن سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے تو 188 ٹیسٹ کھیلنا ہے ایک فاسٹ بولر کے لیے. ہیوج. دس از ہیوج. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ اسٹوارٹ براڈ نے بھی 168 کھیل دیے. اچھا. جو ان کے نیو بال پارٹنر تھے. دوسری چیز یہ کہ ہم انڈیویجول فاسٹ بولرز کو تو دیکھتے ہیں، لیکن ہماری جو کرکٹ کی تاریخ ہے نا وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ڈیمنز آپریٹ ٹوگیدر. تو آپ کے اوپننگ پیئرز بڑے بڑے مشہور ہیں، جیسے کیتھ ملر اور رے لینڈ وال کا تھا، جیفری ٹامسن اور ڈینس لیلی، عمران خان، سرفراز نواز، وسیم اکرم، وقار یونس. دین وی سو بریٹ لی، گلین میگرا. سو یہ جو چیز ہوتی ہے نا اس میں جمی اینڈرسن، اسٹوارٹ براڈ وہ ایک مقام رکھتے ہیں. ایک چیز ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اگر میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں پلیز، تو وہ یہ ہے کہ 41 سال کی عمر میں وہ ریٹائر نہیں ہوئے، ان کو ریٹائر کروایا گیا. اچھا. سو اٹ واز انگلینڈ کرکٹ بورڈ ECB who asked جمی اینڈرسن کہ بھائی اب ہم نے فیوچر دیکھنا ہے. سو یور ایج از ناٹ آن یور سائڈ. انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یو آر فٹ، یو آر پکنگ اپ وکٹس، یو ہیو دا پیشن، ایوری تھنگ از فائن، بٹ اب ہمیں اب آگے اپنی تیاری کرنی ہے. 2026 2027 ایشز کی آگے دیکھنا ہے. اگلے سال آ رہی ہے. سو اب آپ چلیں. تو اس لیے ان کو لارڈز میں فیئر ویل دیا گیا. اور جس طرح آپ نے دیکھا جو فیئر ویل ہے، آئی تھنک دیٹ از دا وے ٹو گو. مطلب وہ کہتے ہیں پریا میلہ چھڑ کے جاؤ تو پیپل ریممبر یو. اب ہم آتے ہیں کہ ہم اس پہ ان کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ تھے کیا. 2002 2003 میں آتے ہیں اور 2024 تک یہ کھیلتے ہیں. تو ان کی جو انڈیورنس ہے، جو ان کی فٹنس ہے، اس پہ تو میرا نہیں خیال ہے 2 آرا ہونی چاہیے. ایک تو یہ پارٹ ہو گیا. سپر فٹ جو پیشن ہے، لینکاشائر سے بیسیکلی ان کا تعلق تھا. باڈی ان کی لچسم جس کو کہتے ہیں کہ بڑے جینوئنلی فٹ، نیچرلی فٹ بھی تھے اور ہارڈ ورک بھی تھا اوبیسلی. تو یہ بھی چیز اچھی ہو گئی. انگلینڈ کی کنڈیشنز میں انگلینڈ پہلے جتنے بھی آپ کے ٹائم پہ، ہمارے ٹائم پہ 70s 80s جتنے بولرز ہوتے تھے، چاہے وہ ایئن باسم تھے یا جیف آرنلڈ تھے یا کرس اولڈ تھے، باب ولس نے ان کی مناٹنی توڑی تھی، تھوڑے تیز گیند کرتے تھے انجانی باب ولس. تو وہ اپنی کنڈیشنز کے ہیرو ہوتے تھے. تو جمی اینڈرسن وہ فاسٹ بولر تھا انگلینڈ کا جس نے دنیا میں آؤٹ کیا. دیٹ از اگین ایک ورسٹیلٹی آ گئی. ٹیسٹ میچ کی ان کی ایک لینتھ جس کو کہتے ہیں، اس لینتھ پہ سلائٹلی بیک آف لینتھ، شارٹ آف لینتھ بال کرتے تھے.
دونوں طرف گیند پھیرتے تھے, الٹا گیند بہت اچھا کرتے تھے, سوئنگ اور سیم پہ عبور حاصل تھا. چاہے انڈیا میں بھی یہ ریزیلینٹلی آؤٹ کریں گے, چاہے پاکستان میں گیند کرنا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. سو دس مینس کہ ہی واز اے کلاس. اب ہم آگے آتے ہیں. اب اگر میں ہسٹریز بیسٹ ایور فاسٹ بالرز دیکھوں, دیکھیں اونلی فاسٹ بالر ٹو ٹیک 700 وکٹ. تو اب ہم نے کیا ان کو اس ایلیٹ پینل کے لیے جو ہے وہ منتخب کرنا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں جی ایسا بارنز بیکاز آف ہز ایکسٹرا آرڈنری وکٹنگ ایبلٹی ارلی 1900s. چلیں چھوڑ دیتے ہیں, 18 ایک ٹیسٹ کھیلے, جو بھی 27 ٹیسٹ کھیلے. اس کے بعد ہم آتے ہیں میلکم مارشل, ان کو کہتے ہیں آل ٹائم بیسٹ. یس, ہی واز این آل ٹائم بیسٹ, اپنے ٹو پہ لینڈ کر کے اور وپی ایکشن اور بریلینٹ. وسیم اکرم کو کہتے ہیں کہ ہسٹری آف ٹیسٹ کرکٹ گریٹسٹ ایور لیفٹ آرم فاسٹ بولر. جسپریت بمراہ کو میں بہت ہائیلی ریٹ کرتا ہوں, شاید وہ اب اس پینیکل پہ پہنچ رہے ہیں, ابھی تو انہوں نے اور بہت کچھ کرنا. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں فاسٹ بالر کو کیسے پک کروں کہ جمی اینڈرسن وہاں پہ آتے ہیں تو یہاں وہاں پہ نہیں آتے, تو کوالٹی میں شاید ان سے بہت سپیریئر ان کے کنٹمپریریز بھی گزرے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے روبے, اسٹرائک ریٹ ان کا 56 تھا, 56.80, یعنی کہ ہر آلموسٹ 57 بالز کے بعد وکٹ لیتے تھے. اب جو بیسٹ اسٹرائک ریٹس ہیں وہ چھوڑ دیں, جو لومین وغیرہ کو میں چلیں کنسیڈر نہیں کرتا, اس زمانے میں انکورڈ پچز ہوتی تھیں, 18 ایک ٹیسٹ کھیلے, ان کا تو غضب کا تھا نا, 34 کا اسٹرائک ریٹ تھا. لیکن میں ماڈرن ڈے کرکٹرز میں اگر آؤں تو ساؤتھ افریقہ کے ڈیل سٹین امیزنگ 42.39 ان کا تھا. وقار یونس ہمارے 43.39. کگیسو ربادہ جو ابھی بھی کھیل رہے ہیں اور جو بہت سارے ٹیسٹ کھیل چکے ہیں, 67-68 ٹیسٹ, وہ 39 ہیں, لیس دین 40. وسیم اکرم کے کتنے تھے؟ اگین ان 50s, 53, 54. تو اب وہ کیونکہ وسیم, اچھا اب اسٹرائک ریٹس پہ جب بات آتی ہے تو یہ کانٹیکسچولائز کرنا پڑے گا, ہمیں کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا. ایک ہوتے ہیں ایکسپریس فاسٹ بالر جن میں وقار یونس آتے ہیں, ڈیل سٹین آتے ہیں. ڈیل سٹین میں سمجھتا ہوں ایکشن اور ان کا ردم, ان کی سپیڈ, ان کا ایٹیچیوڈ آف این ایگریسر, شاید ماڈرن جنریشن کے وہ گریٹسٹ فاسٹ بالر. اور اس کو حفیظ کو ہر دفعہ انہوں نے آؤٹ کیا. وہ تو کرنا ہی تھا نا, تو دور بنا. حفیظ نہیں کھیل سکتا تھا جب بھی گیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ ہو گیا. تو ادھر میں دیکھوں تو پھر جمی اینڈرسن کو میں شاید پلیس ٹاپ 10 میں شاید کر لوں ماڈرن جنریشن کے فاسٹ بالرز میں. بٹ ہاؤ کین آئی فارگیٹ مائیکل ہولڈنگ, ہاؤ کین آئی فارگیٹ اینڈرسن رابرٹس, جوئل گارنر, کالن کرافٹ, وسیم اکرم, وقار یونس. دیکھیں میں اب آپ کو خود نام گناتا جا رہا ہوں, گلین میگرا, بریٹ لی. اب آپ نے ایک اور سوال کیا تھا, اسی میں آ جاتے ہیں جو امپورٹنٹ چیز تھی. ہی پلیڈ فار انگلینڈ, ہی ڈنٹ پلے فار پرسنل گلوری. اور میں کہوں گا کہ یہ آئیڈیل آدمی ہے اگر کسی فاسٹ بالر نے ان کو فالو کرنا ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اب جس طرح کی کرکٹ ہو گئی ہے اور جس طرح کی اوور ڈوز آف T20 اور وائٹ بال کرکٹ ہے, 700 کوئی فاسٹ بالر نہیں آؤٹ کرے. اب لگتا نہیں ہے, ابھی تو ٹیسٹ میچ کھیلے بھی نہیں جاتے, نہیں کھیلے جاتے, اور نہ وہ کھیلنا چاہتے ہیں, ان کی جو اپرچونٹی. اب یہ بات بھی ہوگی. And another important aspect of Jimmy Anderson was کہ how he improved. ان کی ایوریج بولنگ ایوریج 29-30 کے قریب ہوتی تھی. لاسٹ 4 سال میں جب بندے they were hanging up their boots اس ایج میں, انہوں نے امپروو کیا اس ایج میں, اور اپنی ایوریج کو he brought down to 26.5. اب آپ یہ چیز دیکھیں نا, this is something amazing. Experience, he learned. اس کا مطلب ہے learning never stopped. ایک کمٹمنٹ تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فیکٹرز بچا. اب ان کے ساتھ کے میں فاسٹ بالر دیکھوں, آپ نے بھی وسیم اکرم کی بات کی تھی. وسیم اکرم واز گوئنگ وین ہی واز اسٹارٹنگ 2003. ان کا جو کمپٹیشن اگر میں پاکستان کے اس زمانے کے بالر دیکھوں, رانا نوید الحسن تھا, شعیب اختر تھا, محمد سمیع تھا, راؤف افتخار انجم تھا, تو ان میں تو یہ اوپر چلے جاتے ہیں. شعیب کو آپ تھوڑا فیکٹر ایکس فیکٹر نکال دیں بیکاز آف میچ وننگ ایبلٹی اینڈ وہ ایکسپریس فاسٹ بالر دہشت, تو آپ شعیب کو شاید میں ان سے کمپیئر کروں گا بھی نہیں, کیونکہ وہ ڈفرینٹ ٹائپ, یہ ڈفرینٹ ٹائپ, لیکن شعیب کی بھی اپنی کلاس تھی. یہ تو ہو گئے پاکستان کے. آسٹریلیا میں اگر آتا ہوں تو انہوں نے کمال یہ کیا کیونکہ یہ 2 جنریشنز کھیلے آلموسٹ. تو یہ شروع ہوئے تھے بریٹ لی, گلین میگرا کے ساتھ. اس وقت گلین میگرا بہت اوپر تھے, بریٹ لی سے میں ان کو اوپر سمجھتا ہوں. بریٹ لی واز اگین وہی تو وہی ایکسپریس فاسٹ بالر آن ہز ڈے وین آن سانگ وہ ڈیوسٹیٹ کرتا تھا. بٹ میگرا کی تو آپ چونی رکھ دیں تو ادھر ہی گیند مارتا جاتا نا, سیم گریٹ فاسٹ بالر, دا فرسٹ فاسٹ بالر ٹو ایکچولی کراس 500 بال وکٹ مارک. پھر میں جمی اینڈرسن کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے 704 آؤٹ کیے ہیں تو
آؤٹ تو اسٹوارٹ براڈ نے بھی کی، تو اس کا مطلب ہے دونوں کی وکٹ ٹیکنگ ابیلٹی واز ایکسیپشنل، ورنہ تو ایک نیچے رہ جاتا نا. اچھا یہ بھی ہو گیا. پھر ہم آتے ہیں ویسٹ انڈیز اپنے فاسٹ بالرز لوز کر گیا تھا اس زمانے میں، کرٹلی ایمبروز، کورٹنی والش، دے ور اس کے گوئنگ، بعد کتنے بڑے پھر وہ اتنے بڑے فاسٹ آخری بالر جوڑی تھی. ہاں وہ آخری جوڑی تھی. اچھا انڈیا کو اب فاسٹ بالرز ملے ہیں، تب ٹھیک ہے ریزیلینٹ فاسٹ بالرز تھے زیادہ ملے یا بمراہ ہی ہے بس کوئی اور؟ نہیں سر، ارشدیپ سنگھ اب بہت سمی تگڑے کو ہیں، کہیں محمد گے شامی یا تگڑے ہیں، سراج کو، اب بہت تگڑے ہیں فاسٹ بالر. اب اس وقت گڈ سٹاک ہے انڈیا کے پاس، جو کہ نہیں ہوتا تھا ان کے جو پاس. نہیں ہوتا تھا. اس کا مطلب انہوں نے اپنے سسٹم کو ریسرکٹ کر کے لائے ہیں نا. اچھا اسی طرح انڈیا میں جواہر سری ناتھ تھے، وینکٹیش پرساد تھے، بہت اچھے تھے وہ اپنی ٹیمز کے لیے، لیکن جیمی اینڈرسن شاید ان سے سپیریئر تھے. ایبی کورولا وغیرہ، دبیشش موہنٹی، یہ آئے اور چلے گئے. لیکن ان کو جو ایکچولی انڈیا کو فاسٹ بالر ملنا شروع ہوئے ہیں وہ مطلب بمراہ تو اب آیا ہے، لیکن آئی ول سے کہ جو ٹارچ بیرر تھے کپل دیو ٹھیک ہے ان کے مینٹور بنے، آئیکن بنے، رول ماڈل، لیکن سری ناتھ سے پھر بات شروع ہوئی. پھر ہم نے بہت سارے دیکھے، یادیو بھی لیکن ہے. لیجنڈ تو ایک ہی تھا، کپل دیو تھا پاکستان یا دنیا بھر میں. اور اب جسپریت بالر بمراہ، دونوں کو، اب بمراہ اس کے بعد، کپل دیو کے بعد بمراہ ہی ہے میرا. ساؤتھ افریقہ نے ایک سے ایک ان کو کمپٹیشن دیا، چاہے وہ کگیسو ربادہ تھے، ڈیل سٹین تھے، مخایا اینٹینی تھے، شان پولاک، مخایا اینٹینی، پھر اس کے بعد ابھی آ جائیں لونگی انگیری، انرک نوکیا. تو یہ ساؤتھ افریقہ کی بریڈ ہے، ریئر بریڈ ہے فاسٹ بالرز کی. اور میں نے آپ کو ان کے اسٹرائک ریٹ کیا بتایا. نام تھا؟ ڈونلڈ کیا نام تھا وہ؟ ایلن ڈونلڈ، وائٹ لائٹننگ، رچرڈ سنل، وہ ذرا پہلے کے. تو ایک چیز یہ آ گئی. تو اگر وہ سری لنکا کا چمنڈا واس اگین، وہ ان کی لیگ میں آتا تھا، وہ لیفٹ آرم، لیکن آپ کہیں گے نا کہ اگر میں ریپلیکیٹ کروں تو مائنڈ سیٹ اور سٹائل وہ جمی والا تھا کہ آگے سے آؤٹ کرنے. اور تو یہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آئی پرسنلی فیل کہ جمی اینڈرسن کی لانجیوٹی، نمبر آف وکٹس، ایٹیچیوڈ، فٹنس. آپ ڈاکٹر صاحب اپنی کوئی ٹیم 11 بنائے بھی، جیسے ہوتے آج کل ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ اگر ڈاکٹر نعمان نیاز اپنی 11 بنائے تو اس میں یہ جمی کی جگہ بنتی ہے. بڑی سائنٹیفکلی اگر میں بناؤں اور آل ٹائم بناؤں تو جمی بائی ہو جائیں گے. ہیں؟ ہاں جمی بائی ہو جائیں گے. اچھا ویسے کبھی آپ نے بنائی ہے ٹیم اپنی؟ وہ سب بنا لیں گے، یہ بھی کر لیتے ہیں. چلو کسی بات اس پہ کرتے ہیں، لیٹس میک دیٹ. آپ تھوڑا سا کام کریں، دیٹ ول انٹرسٹنگ. کیونکہ آئی ووڈ لائک ٹو ڈو اٹ. وہ ایسے تو نہیں نا کہ جو مجھے پسند ہے، تھوڑی سی اپنی آپ تھوڑی سی اس پہ کام کرنا پڑے گا. اگلا اسی پہ ہی کریں گے، اسی پہ بات کریں گے. واٹ از یور مطلب 11 جو ہے. اچھا میں نے ایک وہ کلپ دیکھ رہا تھا ایک 85 کا 1985 کا پاکستان ورسز آسٹریلیا ان آسٹریلیا. تو رچی بینیو جو ہے نا وہ کمنٹری کر رہے تھے، سرفراز نواز جو ہے نا بالنگ کر رہے تھے. میرا خیال اسی دور میں شاید 85 میں شاید ریٹائر بھی ہو گئے. 85 میں 84 کی بات کر رہے ہیں، 85 جب آسٹریلیا گئے تھے، یا وہاں پہ غلط لکھا ہوگا. 85 کا میچ، 85 سیزن ہے نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو رچی بینیو واز ڈوئنگ کمنٹری کر رہے تھے، تو سرفراز جو ہے نا بالنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے بال کی تو اس نے اسٹریٹ اس نے ہٹ کی تو کیچ کی شکل میں نا وہ اس سرفراز کے ہاتھوں کے اوپر سے ہاتھوں کو ٹچ کیا یا کر کے نکل گئی. تو اس نے اگر رچی بینیو نے بڑا ایک زبردست کامنٹ کیا جو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کرکٹ میں کیا ہوتا ہے، اس لیے تو اس کو شاید گریٹ مانا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جناب سرفراز از گیٹنگ اولڈ ناؤ اینڈ ہی واز 35. اس نے کہا نو ہی از اگین 35. اس کے ریفلیکسز آر اگین گیٹنگ ویک یا سلو ہو رہے ہیں، اس لیے کیچ نہیں کر سکا. مطلب یہ کہ اگر ینگ ہوتا تو یہ کر سکتا. تو مجھے اس وقت فیل ہوا کہ 35 جو ہے یہ تو بڑی اس وقت ایج سمجھی جاتی تھی کہ فاسٹ بالر جو ہے 9 سال اور اب اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے، اس کے ریفلیکسز سلو. یہ رچی بینیو کہہ رہا ہے. تو یہ گئے ہیں 41 تک اور ابھی بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں فٹ ہوں. میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ریفلیکسز کا اس میں دو وجوہات ہیں، ایج سے تعلق ہے، فٹنس سے تعلق ہے، یہ کس سے؟ بالکل ہے. ریفلیکسز آپ کے اور ہینڈ آئی کوآرڈینیشن آپ کی، جب جیسے میموری ہم لوگوں کی اس طرح نہیں رہتی اتنی، تو یہ تو ہے. لیکن ہم اس میں بڑا آسان سا اس کا جواب ہے. نمبر 1 کہ وہ جنریشن آف کرکٹرز جو ہے ان کے پاس اتنی بیک اپ سپورٹ نہیں تھی، اتنی ریسرچ نہیں تھی، اتنی کرکٹ سائنٹیفک نہیں تھی، اتنا جو میڈیکل ڈرلز ہیں اور جو میڈیسن پینل ہے اور جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ چیزیں نہیں تھیں. پھر اب اے آئی جنریٹڈ جو ہے یہ آپ کی وہ آ گئی ہیں، انٹیگریشن ہو گئی ہے، تو وہ چیزیں نہیں تھیں. پھر ان کی ڈائٹ نیوٹریشن اب بہت آگے چلی گئی ہے. وہ لوگ جم کا سوچتے بھی نہیں تھے، وہ ریولیوشن اور ریپیٹیشن پہ بلیو کرتے تھے کہ جتنی نیٹ میں بولنگ کریں گے یا جتنی رننگ کریں گے. اب بالکل ہر چیز میتھڈائزڈ ہے، ورک لوڈ مینجمنٹ ہے. ایک
دوسرا جمی اینڈرسن کی نیچرل باڈی جو ہے وہ بڑی، میں نے آپ کو کہا نا لتھسم فلیگمیٹک یہ جینز کا تعلق بھی ہے کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، جینیٹکلی ہی جینیٹیکلی ہی واز ایتھلیٹک اینڈ فلیکسیبل اینڈ اسٹرانگ. پھر محنت ہے اور پھر یہ سائنٹیفک مینجمنٹ. دو سوال میرے ہیں آخری اس پہ جمی اینڈرسن پہ، دین وی ول موو فارورڈ سر. ایک تو یہ ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ کبھی آئی پی ایل نہیں کھیلے یا کھیلے ہیں، میری I don't think so. He never played in India. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کو پک نہیں کیا گیا، خود انٹرسٹڈ نہیں تھے؟ اس کا بھی میں آپ کو ریزن یار بہت اعلیٰ سوال کیا آپ نے، یہ بہت اعلیٰ سوال کیا. یہ بھی ایک ریزن تھا کہ وہ اتنی کرکٹ کھیلیں. اوکے، انہوں نے میں بتاتا ہوں، ہی پلیڈ 194 ون ڈے انٹرنیشنل، اور وہ اس ٹائم پہ چھوڑ گئے تھے ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنا جب انہوں نے دیکھا کہ اب میں تینوں فارمیٹ یا دو فارمیٹ میں سسٹین نہیں کر سکتا. تو انہوں نے پریفر کیا ریڈ بال کرکٹ کو، ٹیسٹ میچ کرکٹ کو. تو 194 میں ان کے 269 آؤٹ ہیں جمی اینڈرسن کے، صرف 19 T20 انٹرنیشنل کھیلے، اونلی 19. Why? Because he was choosy and selective, because he had a focus that he has to play test match cricket, pick up wickets for England and win them. کیونکہ ریئل کرکٹ ٹیسٹ میچ کرکٹ مطلب ہے he was from old school. جب ٹیسٹ میچ ٹیسٹ کرکٹ کو پریفر کر رہے ہیں، he was from the old school. He was an old soul. پرانی بوڑھی روح تھی ان کے اندر. اور انہوں نے اپنا ورک لوڈ مینیج کرنے کے لیے لالچ نہیں کیا، وہ لیگ نہیں کھیلتے، اس لیے اگر وہ لیگز کھیلتے تو برن آؤٹ ہو جاتے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کیونکہ فزیکلی خود کو ابھی فٹ فیل کرتے ہیں، اب وہ لیگ میچز کی طرف آئیں گے؟ کیونکہ ابھی اسٹل ہی از ینگ اسٹرانگ. بڑے بڑے کریکٹر ہیں، ان میں سے جمی بھی ایک ہے. اور ایک کریکٹر راہل ڈراوڈ ہے کہ جس کو BCCI نے کہا کہ ہم آپ کو اتنے ہی پیسے دیں گے جو پلیئرز کو نہیں پایا. میں انہیں ہی لواں گا جنہیں مینجمنٹ نہیں، جو اسپورٹس اسٹاف کو دے رہے، اسپورٹس اسٹاف کو مجھے وہ دو گے. اچھا، دوسرا سوال جو جمی صاحب کے حوالے سے لاسٹ ہے کہ ان کے پاس، ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے ایشز آ رہی ہے انگلینڈ کو، ان کے پاس ان کی ریپلیسمنٹ ہے ذہن میں؟ ادروائز وہ انہیں کو کنٹینیو کراتے بھائی آپ ایشز جو ہے نا وہ کھیل کے ریٹائر ہو جائیں، چلے ہمارے پاس اس وقت کوئی تجربے کرنے کے لیے ٹائم نہیں. ایشز ان کے لیے بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سو وہاں پہ کوئی فاسٹ بالر ہیں جو ان کی جگہ لے سکیں گے اور ایشز جو ہے انگلینڈ کو جتا سکیں؟ ان کی موت کا مسئلہ ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کا ایک ریزن ہے کہ سائمن جونز نے ان کو 2005 کی جتا دی تھی، وہ کدھر گیا؟ گوڑا اس کا خراب ہو گیا. اسی طرح ہم نے میتھیو ہوگارڈ کو آتے ہوئے دیکھا، جاتے ہوئے دیکھا. پھر میں وہی جو بات کر رہا تھا، ان کے بے تحاشائے ابھی بھی ان کے پاس جو ہیں وہ ہے اپنا یہ جو فاسٹ بالر ہے مارک ووڈ، ایکسپریس فاسٹ بالر ہے، 155 156 پہ کر دیتا ہے گیند. ایریٹک بھی ہے اور انجری پرون بھی ہے. اچھا، بین اسٹوکس نے 200 آؤٹ کر دیے ہیں، لیکن بین اسٹوکس اب نی انجری کے بعد، سرجری کے بعد آ کے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایز آل راؤنڈر کھیلیں گے، ورنہ وہ ایز بیٹسمین کھیلتے ہیں وہ بیٹنگ آل راؤنڈر. ابھی یہ گس ایٹکنسن انہوں نے کھلایا جو اس نے 12 آؤٹ کر دیے ڈیبیو پہ، لیکن ویسٹ انڈیز کی اسٹرینتھ کیا تھی بیٹنگ کی؟ نمبر 1 کنڈیشنز کیا تھی؟ نمبر 2 اتنی فیوریبل کنڈیشنز میں کیا یہ گس ایٹکنسن میں وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ کنڈیوسو کنڈیشنز لائک ان ایشیا آؤٹ کر پائیں گے؟ مشکل لگتا ہے. تو بات یہ آرچر کا نام نہیں لیا کیا زخمی ہونے کے بعد اس طرف یا وہ بات نہیں رہے گی؟ جوفرا آرچر از امیزنگ. وہ ہو سکتا ہے جو ان کا ٹارچ بیئرر بنے. لاسٹ اس نے ایشز میں بڑا تنگ کیا تھا. لیکن اس کو ان کو پتہ کیا کرنا پڑے گا، جیسا بچے کو نہیں پالتے کہ یار اس کو روئی میں رکھ کے پالنا پڑے گا، وہ اتنا انجری پرون ہے. تو ان کو آپ صرف فائرنگ زون میں اس وقت کھلائیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا یار یہ ممکن ہے کہ جیسے جوفرا آرچر از گوئنگ ٹو لیڈ دیئر اٹیک. مجھے یا کوئی اس طرح کے چانسز ہیں کہ اگر کہیں پہ انگلینڈ فیل کرے کہ جناب کہ ہماری بالنگ یا اٹیک جو ہے وہ نہیں اور توقع تو پورا نہیں اترا، جیسے میک بریلی کو بلا لیا گیا تھا ارلی 80s میں کہ آپ واپس ہیں سیریز کی کپتانی سنبھالیں، تو ممکن ہے ان کو دوبارہ ایشز کے لیے بلا لیں کہ پلیز کم اور ہمیں کو ریسکیو کریں. آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کا ایک ریزن بھائی وہ ایک بندہ تھوڑی ڈیسیجن لیتا ہے. ان کی ساری ٹیمز انسٹیٹیوشن، ان کی ساری ٹیمز بیٹھی ہوں گی جس میں بیٹھ کے ان کی میڈیکل ٹیم، اسیسمنٹ، ان کے فیوچر والے، ان کے فزیولوجسٹ، ان کے کائنیٹکس بایو میکینکس والے، ان کے نیوٹریشنسٹ، ساری چیزیں انہوں نے دیکھ کے پھر انہوں نے اسٹاک دیکھا ہوگا. آپریشنز والے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ ہمارے پاس اسٹاک کیا ہے، پیچھے سے کون آ رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں یہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ بہتر نہیں تھا کہ 1 سال کی بات ایشز آگے آ رہی ہے اس کو ویٹ کر لیتے پھر کرا لیتے. ایشز نے آگے بھی چلنا ہے، آگے ورلڈ کپ میں بھی آنا ہے، تو وہ چیزیں وہ تو آگے کی سوچتے ہیں سر. چلو سر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پاکستان پہ. ہماری طرح تھوڑی سوچتے ہیں سر. جسٹ ان کیس مجھے کیونکہ
जिमी एडिसन पसंद बहुत था। नहीं, बॉलर भी बहुत बड़ा स्टाइलिश, खूबसूरत, हैंडसम, टाल, और एक और भी उसको पसंद करने की मेरी पर्सनल एक बैसेस है, वो भी लियो था, मेरा स्टार भी लियो है। सो दैट्स वन ऑफ द रीजन कि आई लाइक्ड हिम, होता है ना, एवरीबॉडी लाइक्ड हिम, हमारे वी आल्सो लव्ड सीइंग हिज, एवरीबॉडी डज। मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि मेरे ये भी एक रीजन थी, बैसेस थे, लियो गैंग जो है ना, हमारा एक अपने बैसेस है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट सर पाकिस्तान के, तो अब कैसे देख रहे हैं सर पाकिस्तान को? कुछ जो स्टेप्स लेने की कोशिश की है उन्होंने, कोई लगता है कुछ सबक सीखे हैं? कोई लास्ट टाइम भी हमने इस पर बात की थी, मोहसिन नकवी साहब ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ सेलेक्टर वगैरह आगे पीछे कर दिए हैं। आपने लास्ट टाइम जिनके नाम लिए, वहाब रियाज साहब, और वो वहाँ पे लीग खेल रहे थे या मैचेस खेल रहे थे, वो चैंपियन वाले, शोएब मलिक साहब या दीगर भी हैं, और उसमें मेरा ख्याल है अब्दुल रज़ाक को बैठा है। आर यू सेटिस्फाइड? और फिर खिलाड़ियों से मुलाकातें भी की हैं उन्होंने, क्या है, हमें बताएं क्या करना चाहिए। सो सर आप इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या है? सर एक चीज़ तो ये है कि जिन खिलाड़ियों से इन्होंने मुलाकातें की हैं, उनमें मॉडर्न क्रिकेट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने थे जो कि रेलेवेंट है? एक। दूसरा, क्या ये तरीका है, अगर आप क्रिकेटर्स को बुला के उनसे सजेशंस ले रहे हैं, तो फिर वो जो आपने इतने इतने हाई सैलरीड ब्यूरोक्रेसी रखी हुई है क्रिकेट की, उनका क्या काम है? इसका मतलब है दे हैव फेल्ड टू डिलीवर। इफ़ दे हैव फेल्ड टू डिलीवर, प्लेयर्स पे कैंची चलाने से पहले क्या हमने ये सोचा है कि हम अपने हाउस को इन ऑर्डर लेके आएंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो वो जो एडॉक पे आते थे, उनके पास वो इतने एम्पावर्ड नहीं होते थे, या वो अपने खुशिया बरदार लेके आ जाते थे। सो आई होप कि मोहसिन नकवी साहब उस तरफ भी फोकस करेंगे जिस तरह भी कर रहे हैं। रऊफ भाई, मुझे एक चीज़ बताएं कि एक अगर खून निकल रहा हो और आप टांके लगा के खून रोक दें, वो तरीका बेहतर है, या आप ये देखें कि ये कौन सी वेसल से आ रहा है और कौन सी आर्टरी इंजर्ड है, उसको जाके आप पहले। जो फर्क मैकेनिक और मिस्त्री वाला है, वही वाला है ना, कि मैकेनिक और मिस्त्री में बड़ा फर्क है। बस मिस्त्री को बता दिया जाता है कि ऐसे 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 तो कर लेना, हाँ, लेकिन मैकेनिक जो होता है वो उसमें जाता है कि इसका मैकेनिकल प्रॉब्लम क्या है। इस वक्त क्रिकेट को, हमारी क्रिकेट को मैकेनिक चाहिए, और ये मिस्त्रियों से काम चला रहे हैं, मिस्त्री से काम चल रहा है। उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, 2 प्लेयर्स को आप अलहदा कर देते हैं, 2 को आप रख लेते हैं, उन 7 मेंबर की जो थी। अच्छा, अब अगर आप उन 2 प्लेयर्स को रख रहे हैं और 2 को फारिग कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि चेयरमैन और सिलेक्टर तो कोई था नहीं, और अगर चेयरमैन और सिलेक्टर नहीं था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर सारों पे आनी चाहिए थी फॉर सिलेक्टिंग दैट टीम। तो इसका मतलब बैक एंड पे कुछ और था कि वो 2 जो फारिग हुए हैं, उनका या तो कोई आर्ग्यूमेंट हुआ विद द पावर्स दैट मे बी, और या उन्होंने दिस ट्राइड स्टैंडिंग अप और डिबेट करने की कोशिश की। बाकी 2 जो हैं, असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देयर क्रिकेटिंग इनसाइट्स, कितने खूबसूरत वो लोग हैं, अच्छे बहुत हैं, बट बेसिकली डोसाइल और महीन लोग हैं। तो एक तो आपको यहाँ से माइंडसेट एडजस्ट होता है। फिर आपने सिलेक्शन कमेटी जो बनाई है, वो सीनियर और जूनियर एक ही बना दी है। अब सीनियर की सिलेक्शन इज़ डिफरेंट, जूनियर की बहुत मुश्किल होती है सिलेक्शन, जिसमें आपको टैलेंट स्काउटिंग करनी पड़ती है, पूरे पाकिस्तान, पैन पाकिस्तान क्रिकेटिंग सेंटर्स को देखना पड़ता है, कोर में जाना पड़ता है, रिगार्डलेस ऑफ रीजनलिज्म एंड सिटी और पॉलिटिक्स, आपको देखना पड़ता है कौन लड़के तगड़े हैं। फिर यंगस्टर्स का माइंडसेट कि ये आगे फ्यूचर में डेवलप कौन होगा, कौन है जो कि मेरा इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनेगा, कौन है जो बस ये डोमेस्टिक तक रह जाएगा, कौन है जो रिक्रिएशनल में फारिग हो जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ पे कनात की, साथ आपने कप्तान बना दिया सिलेक्शन कमेटी का मेंबर। कप्तान को ऑप्टेड मेंबर होता है, कप्तान सजेशंस देता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सिलेक्ट कर रहा हो, एक टेक्निकली थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने कोच लगा दिया कि जी जो वाइट बॉल का कोच है वो भी सिलेक्शन में होएगा, जब रेड बॉल की सिलेक्शन होगी तो रेड बॉल का कोच होगा। ओ भाई, एक ऑस्ट्रेलियन है, एक साउथ अफ्रीकन है, उन्होंने इधर रहना नहीं है, तो उनको हमारे सिस्टम का क्या पता होगा? वो तो वही स्टॉक देखेंगे ना जो उनके सामने होगा। तो फिर तो आप वही बार बार राउंड एंड राउंड उन्हीं को लड़कों को लेके जाएंगे जो 3-4 साल से हो रहा था। तो इसमें आपको कोई डाइवर्स नज़र वो नहीं आता। मैं बात काट रहा हूँ, मतलब जैसे मोहसिन नकवी साहब बहुत सारे लोगों से मिले हैं और उनसे उन्होंने एडवाइसेस लिए हैं। इन केस अगर आपको बुलाएं या बुलाते हैं कि आपको कहते हैं जी आप गाइड करें, आप हमें बताएं कि हम कहाँ कहाँ क्या चेंजेस करें या किन किन लोगों की हम सिलेक्शन कमेटी बने, तो आपकी सिलेक्शन कमेटी कौन सी होती? आपका कोच का नॉमिनी कौन होता? आपके नज़दीक बोर्ड को चलाने वाले कौन से बेहतर लोग हो सकते हैं? बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि बड़े नाम नहीं होंगे। बाजिद खान है, उसको बहुत पता है डोमेस्टिक क्रिकेट का, जो माजिद खान साहब का, माजिद खान का बेटा, एक टेस्ट खेला हुआ है, 5 वनडे खेला हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त ब्रॉडकास्टर है,
اس میں وہ سینس ہے کرکٹ کی, وہ دھتی ہے. ہی نوز کہ ماڈرن کرکٹ کے اسٹرکچرز کیسے بنانے ہیں, ٹیئر کرکٹ کیسے ہوگی, فرسٹ کلاس کرکٹ کا لے آؤٹ کیسے ہوگا. اس کے والد صاحب نے آج سے 5 سال پہلے کمال ایک بنا کے دیا تھا بلو پرنٹ فار ریسٹرکچرنگ ریجنل فرسٹ کلاس کرکٹ, لیکن وہ آدھی چوری کر لیا, آدھا امپلیمنٹ کیا, ان کو پوچھا نہیں, وہ کہیں تتر بتر ہو گیا, اس میں ختم ہو گیا. یہ جو میں نام لے رہا ہوں اگین لوگ سمجھیں گے میں اس کے ساتھ شو کرتا ہوں, لیکن یس راشد لطیف اف ہینڈلڈ پراپرلی از اے ڈیفیکلٹ مین ٹو ہینڈل. لیکن وہ کہتے ہیں بلانٹ بہت ہے, آنیسٹ بہت ہے, جو کچھ اس کو یہ تو اور کیا چاہیے, وہ آپ کو کہہ دیتا ورچیو ہے نا, اور پاور دیٹ بھی اس بات کو اس کو بہت پتہ ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا, لے آؤٹس کا, ماڈرن کرکٹ کا, بایو میکینکس کا. سر جی وہ ہم سے سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ سمجھیں کہ وہ کتنا کو بڑا آدمی ہے کہ فارمر پاکستان کیپٹن, تگڑا ورلڈ وائڈ اس کا نام ہے, لیکن وہ یہ مائنڈ نہیں کرے گا, وہ کہے گا یار یہ مجھے ذرا چیز ڈاکٹر صاحب بایو میکینکس سمجھا دیں ذرا. تو وہ ہے. اسی طرح آپ کے بہت سارے فرسٹ کلاس کرکٹرز ہیں جو میں نے اس دن نام لیے تھے, عمر رشید ہے, محتشم رشید ہے, یہ محمد مسرور ہے, یہ ہیں جن تگڑے. پشاور میں بڑے اچھے ہیں, ارشد خان ہے, کبیر خان ہے, پھر اسی طرح ساجد شاہ ہے. دیکھیں اب آپ نے یہ نام نہیں سنے ہوں گے, میں نے بھی نہیں سنے. یہ وہ لوگ ہیں, میری جہالت میں ایڈمٹ کرتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایکچولی پروڈکٹیو ہوں گے, ضروری نہیں پڑھانا. اچھا اسی طرح ثقلین مشتاق اگر ہے تو اس کو آپ نے یوز کہاں کرنا ہے. ہی از اے جینیس وین اٹ کمز ٹو کوچنگ اسپن, لیکن اب کہاں یوز کرنا ہے. یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی. یہ جو ہمارے اسپنر ہیں یا فاسٹ بالر ہیں, اپنے دور کے کسی نہ کسی ٹیکنیک ہنر کی وجہ سے یا ڈفرینٹ کوئی یونیک اپنی بال انہوں نے اس کو وہ کر لی, انہوں نے اپنی اسپیشلٹی ڈیولپ کر لی. جب یہ کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ینگسٹر کو یا اس کے ٹیم کے پلیئر کو, کسی اور اسپنر کو یہ ٹرانسفر کرتے ہیں اپنا نالج, اپنا ہنر, کہ جناب کہ یہ میں ایسے کرتا تم بھی اس کو کرو, یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے, یا وہ سمجھتے ہیں نہیں ہماری یونیکنیس تھی, ہم نے محنت کی, اگر ہم نے ان کو بتا دیا, ایک ہوتا ہے نا سیلفشنس بھی آ جاتی ہے تھوڑی سی, تو یہ آگے نکل گئے. کل کو ان کا بڑا نام ہے, ہم سے ٹکٹ اگر سوری وکٹ زیادہ لے گا تو ہمیں کون پوچھے گا. جو آپ نے یہ بات کی, لیٹ می بی ویری بلنٹ, یہ ہوتا رہا ہے پاکستان کرکٹ میں کہ ہمارے ریکارڈ نہ خراب ہو جائیں ایک. لیکن ابھی جو دوسری طرف آتا ہوں, اس میں 2 چیزیں ہیں. کیا وہ ینگسٹرز وہ سیکھنا چاہتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں میری طرح. ہاں پھر نہیں آپ کی طرح نہیں, مطلب ٹھیک ہے. پھر یہاں یہ ہے کہ جو سکھانے والا ہے اس میں وہ ایبلٹی ہے کہ وہ کرنا اور چیز ہے, سکھانا اور چیز ہے, کہ وہ سکھا سکتا ہے, جس میں کمیونیکیشن سکلز آ جاتی ہیں, انٹر کمیونیکیبلٹی آ جاتی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں ان بلٹ ہوتی ہیں بعض کوالٹیز, کہ آپ یہ جو میں نے نام لیے یہ ان بلٹ ہی ہے نا, اسی اسٹرکچر سے نکلے ہوئے نا یہ. اچھا تیسری امپورٹنٹ چیز اس میں یہ آ جاتی ہے بھائی جان کہ آپ ایک سپر نیچرل ایبلٹی تھی آپ کی, گاڈ گیون ایبلٹی تھی آپ کی. تو وہ ایبلٹی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میرے میں اتنی وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, مسل میں, شولڈر میں ایبلٹی نہیں ہے کہ میں وہ بال کر بھی سکوں. اوکے ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی چیز آ جاتی ہے نا, جس طرح ایک پی ایچ ڈی کے ٹیچر کو بڑا مشکل ہوتا ہے انڈر گریڈ کو پڑھانا, اس کے لیول پہ آنا, اور کیا اس میں ایبلٹی ہے. لاسٹلی سر یہ جو چینجز کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب, لگتا ہے کوئی چینج آئے گی, کوئی بہتری؟ سر میں صرف ایک ورڈ میں آپ کی ساری چیزیں, آپ کی ساری پین ختم کر دیتا ہوں. جب تک آپ آنیسٹ, انٹلیکچولی آنیسٹ, پروڈکٹیو, پروگریسو اور اسٹرکچرڈ چینجز نہیں کریں گے. اسٹرکچرڈ چینجز وہ ہوتی ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو بھی نظر آئے کہ ہاں یار یہ اس کا مطلب ہے, یہ ایک کڑی دوسرے سے مل رہی ہے, تیسرے سے مل رہی ہے, یہ پروگریسو ہے, ٹائم لگ جائے گا, لیکن ہم اپنے ان کو. اب انہوں نے بڑا زبردست ایک اور اچھا کام کیا پی سی بی نے. انہوں نے ایک کیوریٹر لیا آسٹریلین جو کہ آئی سی سی کے ساتھ 10 سال رہا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پیچز کا کیوریٹر لیا ہے, فائن. آگے ٹرین دا ٹرینر کریں, اپنے کیوریٹرز بنائیں تاکہ آپ ڈپینڈنٹ نہ رہیں باہر والے لوگوں پہ. یہاں پہ پھر انفراسٹرکچر کے لیے بجٹ کتنا ہوگا, کیسے ہوگا, سوائل انالیسس, لیب لگائیں. یہ مقصد میرا یہ ہے کہ آئی اسٹل تھنک کہ محسن نقوی کو 3 سال ملے, ان کے پاس پاور بھی ہے, ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی بھی ہے اور ایڈمنسٹریٹو ایک ایبلٹی بھی ہے, اور ان کا قلعہ بھی مضبوط ہے. وہی دیکھ رہا ہوں, ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی بھی اور پاور بھی ہے. ہی از دا ون ہو کین ریئلی ڈیلیور. کہ آپ انفراسٹرکچرز میں انویسٹ کریں. یہ تو آج بابر ہے کل نہیں ہوگا, آج شہین کھلائیں گے کل نہیں کھلائیں گے. یہ لڑکی ماڈرن کرکٹ سے ریلیونٹ کیسے ہوں گے جب تک وہ اسٹرکچر آئے گا انڈر 16, انڈر 13. تو ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا, جو بات آپ ہر دفعہ اسٹرکچر کی بات کہتے ہیں, عام آدمی کو اس کی سمجھ نہیں آتی, میرے جیسے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی. انگریزی کی طرح مشکل لفظ ہم بول کے ایک طرح کی اکیڈیمک ایک بحث ہو جاتی ہے تھوڑی سی.
मतलब है ना समझिए, क्योंकि ये तो जो बातें आप कह रहे हैं तो ये तो ना उनको समझ में नहीं आनी, आ भी जाए तो वो एग्जीक्यूशन करना मसला है सर। इतना वेट हमारे यहाँ कोई करता नहीं है कि 3-4 साल बैठे इंतजार करें, नहीं सर, वो तो कहते रिजल्ट दें भाई। नहीं, एग्जीक्यूशन का क्यों मसला है? आप टॉप एक्सपर्ट्स पकड़ें, एक आप, मैं भी आपको एक सेकंड में बताता हूँ कि हाउ टू गो अबाउट इट। आपका जो फोकस है ना शॉर्ट टर्म, वो आप रखें, हम आपको तंग नहीं कर रहे। आपने प्लेयर्स चॉप करने हैं, लाने हैं, कप्तान बदलना, बदलें, जो मर्जी करें। एक तो सिलेक्शन कमेटी जूनियर्स को अलहदा करें। सिलेक्शन कमेटी में अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डाटा एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करें। इधर अवेलेबल है, इधर लड़के अवेलेबल हैं जो कि ये कर सकते हैं, यंगस्टर्स हैं, यूथफुल लोग हैं जो ये कर सकते हैं। उनको आप कोऑप्शन में लेके आएँ और उसके बाद आप उन प्लेयर्स को लें इस सिलेक्शन में, एक्स क्रिकेटर्स को या उन टेक्नोक्रेट्स को जिनका माइंडसेट हो, न्यूट्रल हो, बायस ना हो, लॉबी में ना हो। ये हैं, ये नहीं है कि नहीं है, हैं। अगर ना होते तो मैं कह देता यार ये तो हो नहीं सकता। तो आप इस तरह की आप एक प्रोसेस के थ्रू एक सिलेक्शन कमेटी बनाएं। कल को आप किसी को अगर जो है निकालते भी हैं टीम से, उसको कहें अल्लाह पाए ये तेरे कॉन्टेक्स्ट है, ए इंडिसेस था, इसकी में तुमने विकेटें ली थी, डोमेस्टिक में इस पिच पे ली थी, इसके अगेंस्ट ली थी, इस सिचुएशन में ली थी, ये किया था, एलो फड़ोया ताड़ा स्कोर बन रहा। फिर फिटनेस इज़ ऑफ इंटेग्रल इंपॉर्टेंस नाउ। हमारे पास कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आपको एक प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो बनाने पड़ेगा। स्पोर्ट्स अम्ब्रेला जिसको कहते हैं, आपको मेडिकल पैनल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी बायो मैकेनिक्स है, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी, ये चीज़ें इधर अवेलेबल हैं। सुनने वाले हमारे जो है ना, ये सुन के उन्होंने बड़ा गहरा सांस लिया कि डॉक्टर साहब जो बातें कह रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया में चल सकती हैं। फिर नहीं होगा ना, फिर आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ इंडिया में फिर आप भूल जाएं, चल रहे, फिर आप भूल जाएं, फिर आप भूल ही जाते हैं। फिर आप इंडिया, फिर आप सेकंड ईयर टीम बस रहेंगे। ठीक है, कभी एक आधा लड़के ने परफॉर्म कर दिया, जीत गए, हमेशा से ऐसे हो रहा है। या अपना उसने नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, हम आगे पहुंच गए। हम कब सिस्टम से इसी तरह खेले जीते हैं। सर ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो कहते हैं पाकिस्तान, वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी अब नहीं रही ना, अब ये नलायकी हो गई, अभी कुट चढ़ रही है सीधी। अब उसका एक रीजन है ना, जो आप बात कर रहे हैं, उस जमाने में पूरी दुनिया में जो है वो ये चीज़ें नहीं थी, टेक्नोलॉजी बेस्ड साइंटिफिक नहीं थी। हम एक जैसे थे, जो इंडिविजुअली ब्रिलियंट होता था प्लेयर वो खा खू के साइड पे हो जाता था, जीत जाता था, तो पाकिस्तान को जिता देते थे। तो वो हम तब भी इसकी सस्टेन नहीं करते थे कि स्ट्रक्चर्ड नहीं था हमारा सिस्टम। अब क्या हो गया कि अब तो आप कहिए लवाजमात हो गए, मैंडेटरी और कंपल्सरी सवाल हो गए हैं सिस्टम होना। चलें जी, सुन लिया आपने डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब का जो सोल्यूशन है ना सर, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे सारे मॉडर्न हैं, रेलिवेंट हैं, करने वाले लोग हैं इधर, लेकिन डॉक्टर साहब को पता है, आपको पता है, हमें पता है, अन्य भी ऐसी कोई अन्य जल्दी सानू भी नहीं ऐसी ये सारे काम कर लें। बहुत शुक्रिया जनाब देखने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।